میزاب رحمت کے تحت ہونے والے تمام مذاکرے، ان کے عنوانات اور اس کا کنٹینٹ اگر دیکھا جائے تو اہل ادب کے لیے اور اہل عشق کے لیے اس میں عظیم سرمایہ موجود ہے۔ پھر یہ شوال کے مہینے کی اور بڑی نسبتیں ہیں۔ آج حضرت امیر حمزہ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبتیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دو اور نسبتیں بھی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں ابرار بھائی سے کہ آگے کسی موقع پر ان دو شخصیات کو نفس سخن بنایا جائے، اور وہ دونوں شخصیات سلسلہ عالیہ چشتیہ تھی۔ ایک تو حضور غریب نواز کا تذکرہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، لیکن ان کے مرشد کا تذکرہ بھی خواجہ عثمان ہارونی، ان کا عرس مبارک شوال میں ہوتا ہے اور 9 شوال ان کے عرس کی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امیر خسرو 18 شوال آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ تو ایک نشست ایسی ہو جس میں ان دونوں شخصیات پر چشتیہ آہنگ میں کلام ہو سکے۔ بس چند جملے حضرت امیر حمزہ کی نظر اور پھر اس سے بھی چند جملے اعلیٰ حضرت کی نظر کر کے میں تکمیل کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ اس نشست کی طوالت کا جو مزدوروں کے دن سے گزر کر مزدوری کے دن تک پہنچ گئی، تو اب اس کو زیادہ طول نہیں دینا، بالکل مختصر گفتگو۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں میں سب سے محبوب چچا، اور یہ میرا خیال نہیں ہے، یہ فرمان رسول ہے کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچاؤں میں سب سے محبوب چچا حضرت حمزہ کو قرار دیا۔ حضرت حمزہ آقائے دو جہاں کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید چچا تھے تو بہت عمر کا فرق ہوگا، 2 سال کا فرق ہے حضرت حمزہ اور آقائے دو جہاں کی ولادت میں۔ حضرت حمزہ کی ولادت ہوئی 2 سال کے بعد آقائے دو جہاں کی ولادت ہوئی، تو حضرت حمزہ 2 سال قبل پیدا ہوئے، تو آقائے دو جہاں نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سرور کون و مکان کی عمر ظاہری 40 برس تھی، تو حضرت حمزہ کی عمر مبارک 42 برس تھی۔ دودھ شریف بھائی بھی ہیں۔ پھر خاندان بنی ہاشم کا حسن و جمال وہ تو مشہور ہے، تو حسین بھی ہیں، اور آپ کے حسن کے حوالے سے بھی صحابہ کرام کے اقوال ہیں کہ آپ کا چہرہ کیسا روشن اور تابناک۔ لیکن آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے اس رشتہ داری کے باوجود جو آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قبول کیا، اس کا سبب ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ کہ حضور نے اعلان نبوت کیا، اپنے پرائے ہو گئے، صادق و امین کہنے والے جان کے دشمن ہو گئے۔ ابو جہل حرم کے پاس آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا۔ سرکار تشریف لا رہے تھے اور ابو جہل جملے کس رہا تھا، اور آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے ناروا سلوک کیا، اور شدید ناروا سلوک آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر شاک گزرا۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت حمزہ وہ گھر سے نکلے، اب ان کے علم میں نہیں تھا کہ بھی تھوڑی دیر پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، تو حضرت حمزہ فاخرانہ انداز میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، تو 2 کنیزیں آپس میں بات کر رہی تھی، ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی کہ حمزہ کو اگر پتا ہوتا کہ آج اس کے بھتیجے کے ساتھ عمر بن حشام نے کیسا ناروا سلوک کیا ہے تو حمزہ کی چال فاخرانہ نہ ہوتی، حمزہ کی چال فاخرانہ نہ ہوتی۔ یہ سن لیا حضرت حمزہ نے، تو حضرت حمزہ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آج ابو جہل نے جملے کسے اور آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی بھی کیا، سرکار کے جسم اقدس سے لہو رواں ہوا، اس نے تو یہ بدسلوکی کی ہے۔ تو حضرت حمزہ نے جب یہ سنا تو آگے نہ بڑھے، اس وقت ہاتھ میں صرف کمان تھی، تیر نہیں تھا، آگے نہیں بڑھے، واپس آئے حرم میں، دیکھا کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے،
اور حضرت حمزہ نے آنے کے بعد جو کمان ہاتھ میں تھی وہ ابو جہل کے سر پہ ماری، اس کا سر شگافتاب کر دیا، اور ابو جہل کو حضرت حمزہ نے کہا کہ اے ابو جہل، اے عمر، تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر تو میرے بھتیجے کے ساتھ بدسلوکی کرے گا تو کوئی تجھ سے بدلہ نہیں لے گا، ہمارے جیتے جی کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا جب تک ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اب یہ آئے حضور کے پاس کہ حضور کے پاس آ کے جب یہ اطلاع دیں گے تو حضور خوش ہوں گے۔ حضور نبی اکرم اس وقت سجدے میں تھے، اور سجدے میں آقا دو جہاں ہیں حضرت حمزہ گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھائی کے بیٹے، کئی مرتبہ مخاطب کیا، لیکن سرور کون و مکان حالت سجدہ میں تھے۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو حضرت حمزہ نے پھر دوبارہ جملہ دہرایا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تمہارے ساتھ عمر بن حشام نے ناروا سلوک کیا، لیکن میں اس کا بدلہ لے کر آیا ہوں، میں اس کا انتقام لے کر آیا ہوں کہ میرے جیتے جی اس نے تمہارے ساتھ یہ ناروا سلوک کیسے کیا۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام یہ سننے کے بعد حضرت حمزہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور خوش ہوں گے، لیکن حضور کے چہرے پر کوئی خوشی کے تاثرات نہیں۔ تو حضرت حمزہ نے پوچھا کہ اے میرے بھتیجے، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میں نے تمہارا بدلہ ابو جہل سے لیا؟ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میں اس بات پر خوش نہیں ہوں، میں تو اس بات پر خوش ہوں گا کہ جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اسے آپ قبول کریں۔ میری خوشی اس میں نہیں ہے کہ آپ میری ذات کے لیے انتقام لیں، میری خوشی تو اس میں ہے کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں اس دین کو قبول کریں۔ تو حضرت حمزہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اسی وقت داخل دین ہوئے، اور پھر داخل دین ہونے کے بعد حضرت حمزہ کا داخل دین ہونا تھا کہ اسی عمل سے کفار پر ایک ہیبت پڑ گئی۔ حمزہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حمزہ آقا دو جہاں کی نصرت کے لیے موجود ہیں، اور پھر کیسے وفادار ہیں، کیا شرف ہے، اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ جب غزوہ بدر میں مارکا ہوا تو ابتدا جنگ کی عربوں کے ہاں یوں ہوتی تھی کہ پہلے 1 2 یا 3 آدمی آتے تھے دونوں سمتوں سے، ان کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا، پھر جنگ عام ہوتی تھی۔ اب بدر میں 3 شخصیات آئیں مسلمانوں کی طرف سے اور 3 سردار آئے کفار کی طرف سے۔ انہوں نے جب نام پوچھے مسلمانوں کے، انہوں نے نام بتائے، تو وہ کفار مکہ کے سردار عتبہ شیبہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے مقابلے کا آدمی ہو، اپنے مقابلے کے آدمی سے ہم جنگ کریں گے، یہ ہمارے مقابلے کے لوگ نہیں ہیں۔ تو حضور سے کہا عتبہ نے کہ ہمارے مقابلے کے لوگ ہمارے سامنے بھیجو۔ تو آقا دو جہاں نے ان تینوں صحابہ کو واپس بلایا اور پھر بھیجا حضرت حمزہ کو، مولا علی مشکل کشا کو، حضرت عبید الحارث کو، ان تینوں کو بھیجا۔ جب یہ تینوں گئے تو عتبہ نے کہا کہ ہاں یہ ہیں ہمارے مقابلے کے لوگ۔ کیا بات، یعنی حمزہ وہ بلند شخصیت ہیں کہ ان کو سردار مکہ بھی دیکھتے تو کہتے کہ ہاں یہ ہیں کہ جن سے مقابلہ کرنا بنتا ہے، کہ ان کی شجاعت مسلم ہے۔ اور اس ابتدائی مارکے میں ان تینوں کے مقابلے پر آنے والے تینوں سردار مارے گئے، اور وہ 3 شخصیات جو حضرت حمزہ، مولا علی اور حضرت عبید الحارث تھے، ان میں حضرت عبید الحارث نے اپنے فریق کو قتل کر دیا تھا، لیکن اس کا ایک وار حضرت عبید کے اوپر ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت عبید شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ، آپ کی شجاعت، اس کی ایک ہیبت تھی۔ حضرت حمزہ کو کس طریقے سے شہید کیا گیا اس کا تو بیان خود حضرت حمزہ کے قاتل کا موجود ہے۔ سب سے معتبر روایت وہی ہے جو اس نے کی
جب ایمان لائے وہ وحشی، اور ایمان لانے کے بعد جو پہلے بدترین فرد تھا، جب ایمان لایا تو صحابہ کرام میں شمار ہوا، اس لیے کہ اس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں قبول ہو گیا، صحابہ میں شمار ہو گیا۔ آقا دو جہاں نے پوچھا وحشی سے کہ میرا چچا تو بڑا بہادر تھا، تو نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا؟ وحشی نے کہا کہ میں تو انہیں قتل کرنے بھی نہیں آیا تھا، مجھے تو ہدف ملا تھا مطعم کی جانب سے، مطعم بن عدی اس کی جانب سے، کہ اس کا بھائی بدر کے میدان میں حمزہ کی تلوار سے مرا تھا، تو میں احد میں مطعم بن عدی کے بھائی کا انتقام لینے آیا تھا، اور مطعم نے کہا تھا کہ اگر تو حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، میں تجھے آزاد کر دوں گا، اور اگر حمزہ تجھ سے قتل نہ ہو۔ اب مطعم کے سامنے شجاعت تھی حضرت حمزہ کی، مطعم نے کہا کہ یہ آسان نہیں ہے کہ تو حمزہ کو قتل کر سکے، تو میں تیرے لیے ہدف آسان کر دیتا ہوں کہ نبی اکرم، حضرت حمزہ یا مولا علی، ان تین میں سے جس کو بھی تو شہید کر دے گا میں تجھے غلامی سے آزاد کر دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں 3 ہدف لے کر آیا تھا بدر کے میدان، احد کے میدان میں، حضور کے پاس اس لیے نہیں جا سکا کہ صحابہ کرام کا پہرا تھا، پھر میں نے چاہا کہ علی کو قتل کروں تو میں نیزہ بردار تھا، نیزہ نشانے پر لگاتا تھا، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا، مگر نیزہ نشانے پہ لگانے کے لیے ہدف بھی تو مقرر ہو۔ علی ایک جگہ رکتے نہیں تھے، آنے واحد میں دائیں، آنے واحد میں بائیں، کیا کہنے اور ایک ہی وقت میں مولا علی چاروں جانب میدان جنگ میں تلوار چلا رہے تھے، شمشیر زنی کر رہے تھے، تو کہا کہ ہدف رک نہیں رہا تھا، اس لیے میں علی پر بھی وار نہیں کر سکا۔ حمزہ کا خوف میرے دل میں تھا، حضرت حمزہ کی ہیبت وہ میرے دل میں تھی، تو حضرت حمزہ کو میں نے ہدف بنایا، لیکن میرے دل میں خوف تھا کہ اگر حمزہ نے مجھے دیکھ لیا، اگر حمزہ نے مجھے دیکھ لیا تو غلامی سے آزاد ہونا تو دور کی بات، میں زندگی سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اس نے ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ جب حمزہ کی توجہ کسی اور جانب ہو اور وہ کسی اور سمت سے نیزہ مار دے، اور وہی ہوا کہ جب حضرت حمزہ ایک کافر سے برسر پیکار تھے، حضرت حمزہ کی توجہ اس کی جانب تھی، اس نے نیزہ مارا جو آپ کے سینہ اقدس میں لگا اور سینے کے پار چلا گیا، اور اس کے نتیجے میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی۔ پھر حضرت حمزہ کی شہادت کے ساتھ بہت اور دردناک واقعات، روایات ہیں، انتہائی کربناک یہ واقعہ ہو گیا۔ اب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے حضرت حمزہ کو کیا شرف عطا ہوا کہ حضرت جب 70 مسلمان شہید ہوئے احد کے میدان میں، جب حضور مدینہ منورہ واپس پہنچے، ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ آقا دو جہاں نے دیکھا کہ ہر گھر میں کوہرام ہے، حضور نے فرمایا کہ حمزہ پر کوئی رونے والا بھی نہیں جو حمزہ پر روئے۔ حضرت حمزہ سے اتنا پیار حضور کو، حضرت حمزہ کی نماز جنازہ جیسی ہوئی ہے ایسی نماز جنازہ حضرت حمزہ سے نہ پہلے کسی کی ہوئی تھی، نہ ان کے بعد کسی کی ہو سکتی ہے، قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ 70 مرتبہ حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، 70 مرتبہ، اور یہ 70 مرتبہ کیسے ہوئی کہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی حضور نے، یہ ایک بار ہو گئی، پھر دوسرے شہید کو لایا گیا، وہ جنازہ حضرت حمزہ کے ساتھ رکھا گیا، حضور نے پھر نماز جنازہ پڑھائی، پھر جو دوسرا شہید تھا اس کو آگے بڑھایا، تیسرے شہید کو لائے، ایک ایک شہید کو لایا جاتا رہا، حضرت حمزہ کو مستقل رکھا۔ یوں 70 شہداء تھے، 70 مرتبہ حضور نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حمزہ کے چہرے کو دیکھا، تاریخی جملے کہے، یا حمزہ یا اما رسول اللہ یا اسد اللہ و اسد رسول،
اے حمزہ، اے اللہ کے رسول کے چچا، اے اللہ کے شیر، اے اللہ کے رسول کے سبحان شیر، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا حمزہ یا فاعل الخیرات، اے حمزہ اے خیر کے کام کرنے کیا والے، ہے سبحان اللہ یا حمزہ یا کاشف القربات، اے حمزہ اے دکھوں کو دور کر دینے والے، کیا بات ہے۔ پریشانیوں کو دور کر دینے والے۔ آج ہم کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ ہماری تکالیف کو دور کرنے والے ہیں، سلام حمزہ آپ پر، اللہ کے رسول آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں اے حمزہ تو میرے دکھوں کو دور کرنے والا ہے، اے حمزہ تو میری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ حضرت حمزہ کا قاتل جب مسلمان ہوا تو حضرت حمزہ کے قاتل کی یہ انفرادیت ہے کہ اس نے 2 ایسے افراد کو قتل کیا جن میں سے ایک بہترین تھا، ایک بدترین تھا۔ بہترین انسان بھی وحشی نے قتل کیا، بدترین انسان بھی وحشی نے قتل کیا۔ بہترین انسان حضرت حمزہ کا قاتل وحشی، لیکن جب ایمان لایا تو دل میں قلق تو تھا، دل میں افسوس تھا کہ مجھ سے کیا ہو گیا، حضرت حمزہ کا میں قاتل بن گیا۔ اللہ نے اس کے دل کے اوپر سے یہ بوجھ اتارا، اور کیسے اتارا کہ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام نے جہاد کیا تو مسلمہ کذاب کو وحشی نے قتل کیا، کیا بات ہے سبحان اللہ اور اسی نیزے سے قتل کیا، اللہ اکبر تاکہ وہ جو بوجھ تھا دل پر ماشاء اللہ کہ میں نے حمزہ کو قتل کر دیا وہ بوجھ بھی اتر جائے، تاکہ بدترین انسان بھی اس کی اس بار سے قتل ہو جائے۔ سبحان اللہ اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا اور مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ سبحان اللہ بس سبحان حضرت امیر حمزہ کی سیرت تو بڑی عظیم ہے۔ ابو العمارہ آپ کی کنیت ہے، بیٹی آپ کی عمارہ تھی۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا خصوصی پیار حضرت حمزہ سے، اور بس میں 2 جملے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نظر کر دوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ولادت کا یہ مہینہ ہے 8 شوال، اور اولیاء کرام میں جو مجددین ہوتے ہیں ان کے دور کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس سے وہ نبرد آزما ہوتے ہیں، اور ان کی شہرت اسی خاص شعبے میں ہوتی ہے، اگرچہ ان کے اوصاف تمام شعبوں پر محیط ہوتے ہیں۔ جیسے مجدد الف ثانی کے دور میں توحید پر حملہ ہوا دین الہی کے نام پر، تو مجدد الف ثانی نے اس کا مقابلہ کیا، تو مجدد الف ثانی کی تعلیمات میں توحید کے رنگ نمایاں ہیں، توحید کے مضامین نمایاں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں 1856 میں اعلیٰ حضرت کی ولادت ہو رہی ہے، اور یہ 1 سال قبل سقوط دہلی سے، سقوط ہندوستان سے 1 سال قبل 1856 میں اعلیٰ حضرت کی ولادت ہو رہی ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جب انگریز آنے والا ہے۔ ولادت کے 1 سال کے بعد انگریزوں کا تسلط ہوا، انگریزوں نے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر سے روح جو عشق رسول ہے اس کو نکالنے کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم تکریم میں کمی کریں، اور اس کے مقابلے پر جو مرد مومن کھڑا ہوا اس کا نام امام احمد رضا۔ کیا کہنا ہے امام احمد رضا نے بد عقیدگی کے آگے بند باندھ دیا، اور وہ طوفان جو اہانت رسول کا طوفان اٹھایا ہوا تھا اس کے آگے بند باندھ دیا۔ آج ہمارے عقیدوں کی حفاظت افکار رضا سے ہے۔ خدا بند ذوالجلال پاک پروردگار ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔